ڈان نیوز میں مجاہد بیرلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ امریکہ میں ہیں، یعنی کچھ دن ابھی واشنگٹن سے اب شاید نیو یارک کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ساری نظریں پورے پاکستان کی واشنگٹن پر آ گئی ہیں، آئی ایم ایف پر آ گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جناب پاکستان کا جو پورا معاشی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، وہ اس پر آئی ایم ایف پر کھڑا ہے، اور خدا نہ کرے آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوئی، بیل آؤٹ نہیں ہوا تو پتہ نہیں پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، خان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے آئی ایم ایف کے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کوئی 30 سال میں 12 بار گئے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ اسد عمر صاحب جو بڑے دھیمے مزاج کے ہوتے تھے، وہ بھی مجھے تھوڑا سا لگا کہ کچھ ذرا ان پہ کچھ تناؤ کا شکار ہیں، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے واشنگٹن چلا جائے، اس کے بعد یہاں ذرا پاکستان کے بھی ممتاز ماہر بات کریں گے۔ انور اقبال کو تو میں یونیورسٹی کے زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں، ابھی باقاعدگی سے ان کو پڑھتا بھی رہتا ہوں، اس کو بھی فالو کر رہا ہوں۔ تو انور، اسد عمر صاحب آئے اور پتہ نہیں کتنا میڈیا کا انہوں نے براہ راست سامنا کیا، سوالوں کے جواب دیے۔ پہلے یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ کچھ کانفیڈنس ان میں لگ رہا تھا ان کی باتوں سے، پھر ہم پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ انور، ہاں، کانفیڈنس لگ رہا تھا، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس دفعہ جب وہ آئے تھے تو وہ بالکل میڈیا کو اوائڈ کر رہے تھے۔ ایک جگہ پی ٹی آئی کے فنکشن میں میڈیا کے لوگوں نے گھیرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ پاگل، وہ مجھے پاکستان میں لینڈ ہی نہیں کر رہے، ان کو کوئی بات بنتی نظر آ رہی ہے، تو کانفیڈنس بھی تھا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ریزائن کر جاؤں، بالکل غلط ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ پہلے دن سے ہیں اور جب تک میں حکومت میں ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے، تو اس طرح سے کانفیڈنس نظر آیا۔ آپ کی بات درست ہے بالکل۔ لیکن انور، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت، اور اس میں کیونکہ اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں، کیونکہ بہت ہی تواتر سے وہ ماضی کی حکومتوں پر یہ الزام دھرتی رہی کہ یہ کشکول لیے پھرتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور ہم کبھی نہیں جائیں گے، ہم توڑ دیں گے، ہم پتہ نہیں خودکشی کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اب انہیں جب یہ سب انہیں اصل صورتحال معاشی پتہ چلی، اور پتہ چلا کہ نہیں بھائی، تو ہمیں تو $2 ارب چاہیے، تو یو اے ای کے پاس جاؤ، $3 ارب کے لیے جاؤ، اور $1 ارب کے بعد جاؤ، اور یہ سب بھی آ گئے، تو پھر آئی ایم ایف تو شاید اس لیے ذرا ان کو ہوئی۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے ایک ریئلسٹک ریشنل اپروچ کہتے ہیں بھائی اچھا جانا ہے تو چلے جاتے، تو شاید اس لیے یعنی وہ جو جسے میں کہتا ہوں جو ڈیمیجز ہیں اس کو بھی سنبھالنا ذرا مشکل ہو رہا ہے نا پولیٹیکلی۔ انور، ایسا نہیں ہے کیا؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، یعنی انہوں نے جو بیان بازی کی تھی، اصل میں کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی تک یہ اپوزیشن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی 100 ڈیز میں ہم کایا پلٹ دیں گے اور انقلاب آ جائے گا اور 2 کروڑ جو نوکریاں کریٹ کر دیں گے۔ ظاہر ہے معیشت اچانک بجلی کی رفتار سے نہیں بڑھتی۔ جو بھارت آج جس کی ہم مثال لیتے ہیں کہ ترقی کر گیا، تو اس کو بھی ٹیک آف کرنے میں 15 سے 20 سال بلکہ زیادہ عرصہ لگا۔ تو معیشت کے لیے آپ کو سر جھکا کے کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کس کو نہیں، جو بھی ذرا سا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی مجبوری ہے ڈونر کے پاس جانے کی، کیونکہ آپ کی ڈیفیسٹ اکانومی ہے، آپ کا خرچہ زیادہ ہے، آپ کی آمدنی کم ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو آپ نے جانا ہی تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ بیان بازی سے گریز کرتے، پرہیز کرتے۔ اور یہ بات میں نے شاید اپنی رپورٹ میں بھی لکھی ہے، اس دفعہ ایسا لگا کہ وہ ماضی کی حکومتوں کو الزام ڈالنے کے بجائے یا کرپشن پہ الزام ڈالنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری ڈیفیسٹ اکانومی ہے، اور ہم نے پورا انہوں نے گنوایا کہ 2008 2012 18۔ اچھا انور، ایک اب یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے، کیونکہ آپ واشنگٹن رہتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، میں تو ذرا آپ کو پتہ ہے وہ دیہاتی پروگرام زیادہ کرتا ہوں یہاں پر، میرا کوئی معاشیات اقتصادیات اور واشنگٹن وغیرہ میں بھی گھومنے پھرنے زیادہ وقت گزارا۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے آئی ایم ایف سے کہتے ہیں جی تقریباً بات چیت طے ہو گئی ہے، شاید پہلے کوئی $12 ارب کی کہی گئی تھی، اب کیا آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آئے گا اور واضح جو ان لوگوں نے اقدامات کیے ہیں، یعنی جو ٹیرف بڑھائے ہیں، اور وہ بیشتر باتیں تو غالباً مان کے گئے ہیں ان کے پاس، تو عملاً کیا ہوگا؟ کیا اب ہم سمجھیں کہ ایک ہفتے کے اندر وہ جو بیل آؤٹ پیکیج، اگر وہ $12 ارب کا ہے یا اس سے کم یا زیادہ کا ہے، وہ آئے گا؟ انور، دیکھیں اس میں 2-3 باتیں، ایک تو یہ کہ
دو باتوں پہ جو ہے نا سلسلہ ذرا تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی کرنسی ہے اس کو آپ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں, یعنی وہ جہاں بھی جاتی ہیں جانے دیں. پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم جو جسے کہتے ہیں اکنامک ٹرم میں مینیج فلوٹ, کہ حکومت کا تھوڑا سا کنٹرول بھی ہو, تھوڑا سا مارکیٹ فورسز بھی ہوں اور ملا جلا پروگرام رہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ بالکل آزاد چھوڑ دیں. وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا ان کا کنسرن ہے, آپ نے دیکھا ان کا باضابطہ بیان آیا تھا, اس میں کر کے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چین کے جو قرضے ہیں جو دوسرے ملکوں کو دے رہا اس پہ ہمیں کنسرن ہے, اور ظاہر کا سب سے بڑا جو اس میں قرضہ لینے والا وہ پاکستان ہے, اس پہ بھی کنسرن ہے. اس پہ پاکستان انہوں نے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹوٹل قرضے کا صرف 10% ہے چین کا جو قرضہ ہے, اور وہ ابھی میچور بھی نہیں کر رہا ہے. تو آپ کا جو پروگرام ہوگا 3 سال کا ہوگا, تو جب تک وہ قرضہ میچور کرے گا آپ کا پروگرام تو ختم بھی ہو چکے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بات پاکستان IMF کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے یہ ہمارا 13واں پروگرام یا 14واں پروگرام ہوگا, اور ہر دفعہ آپ نے کڑی شرائط لگائی, ہم نے مان لی, لیکن کوئی بھی حکومت ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا پروگرام جو عوام میں غیر مقبول ہوگا اس کو ہم بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو کیوں نہ پہلے سے ہم شرائط پہ کوئی اس طرح کی بات کریں. اور پاکستان نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارم لانا چاہتے ہیں, جس پہ آپ زور نہیں دے رہے ہیں. آپ کا تو سارا فوکس یہ ہے کہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ واپس آ جائیں بمسعود کے. ہمارا فوکس ہے کہ اس کا اسٹرکچرل ریفارم ہو کہ ہمیں فیوچر میں بھی اس کا فائدہ پہنچے. تو اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ 15 اپریل کو آئے گا وقت, لیکن اس دفعہ خزانہ نے کہا کہ ہمیں کچھ ہفتے لگ جائیں گے, یعنی اینڈ آف اپریل یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. پھر اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے بریلوی صاحب کہ یہ جو ہے آپ کے FATF سے جو ملاقات ہو رہے ہیں, اگر انہوں نے پابندیاں لگا دی, ان کی رپورٹ جو ہے, ایک تو پاکستان نے ان کو 15 مئی سے پہلے اپنی رپورٹ دینی ہے, اس پہ انہوں نے اپنا ریویو دینا ہے, ریویو دے کے سپٹمبر تک وہ اپنی رپورٹ لے آئیں گے. تو پاکستان چاہتا ہے جو کچھ ہو اس سے پہلے ہو جائے, اس کے بعد تو پھر کیا کس طرح کی رپورٹ ہو, کیا نیگیٹو امپیکٹ ہو. اور پاکستان نے پہلے کہہ دیا کہ چونکہ اس کمیٹی کا کو چیئر انڈیا ہے, اور انڈیا کے وزیر خزانہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پہ ہر جگہ پاکستان پہ ہم پابندیاں لگوانے کی کوشش کریں گے, تو وہ فیئر رپورٹ نہیں ہوگی. تو پاکستان چاہتا ہے کہ سپٹمبر سے پہلے کوئی معاملہ طے. دورہ مکمل ہو گیا, واشنگٹن کمپلیٹ کر کے نیو یارک روانہ ہو گئے, اور غالباً اب مزید کوئی راؤنڈ گفتگو کا IMF سے نہیں ہوگا. اب جو بھی ہوگا پاکستان میں ہوگا, ایسے ہی ہے انور؟ بالکل اسپیسیفک جی میں یہاں موجود ہیں, ان کی ٹیم موجود رہے گی اگر اسد عمر ہے ابھی. اچھا, اور وہ رہے گی. اوکے, انور اقبال ہمارے ساتھ تھے جو ہمیں تازہ ترین صورتحال دے تھے کہ IMF سے جو اسد عمر صاحب نے گفتگو کی, ان کا وفد یہاں ابھی رہے گا. خود شاید ان کا دورہ ایک آدھ دن میں وہ واپس آ جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ جناب یعنی ذرا مشکل تو انہیں درپیش ہے کیونکہ شرائط بڑی کڑی ہیں. انور اقبال کی گفتگو کی روشنی میں ہم پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت اقتصادیات ڈاکٹر اشفاق حسن سے گفتگو کریں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں سے تھے. اور ابھی بھی میں نے یہ سنا کہ جب اسد عمر صاحب جا رہے تھے کیبنٹ واشنگٹن کی طرف, تو تمام ایڈوائزری کونسل جو اکانومی کے لیے تھی وہ ایک طرف تھی, اور ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ ہمیں ہرگز IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو بریک کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر اشفاق حسن ممتاز ماہر اقتصادیات سے گفتگو کریں گے. ڈاؤن نیوز میں مجاہد بلری ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ ممتاز ماہر معیشت محترم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہیں, اور جو ابتدائی جو بنی ایڈوائزری کونسل اس کے بھی رکن ہوئے. تو آپ کا میں نہیں چاہتا کسی مشکل میں ڈالے بغیر, لیکن جیسے اب IMF میں یہ گئے اسد عمر صاحب, اور آپ تو ہمیشہ کرٹیکل رہے ہیں, تو کیا اس کے لیے ایک تھارو ایک پروسیس سے گزرتے ہوئے یہاں گئے ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو مجاہد صاحب. دیکھیں یہ کافی ڈیبیٹ ہوا اکنامک ایڈوائزری کونسل میں کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو سوائے میرے باقی جتنے بھی ممبر تھے سب نے وزیر اعظم صاحب کو یہی مشورہ دیا کہ جی آپ کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا, آپ نے دیر کر دی ہے. تو بیسیکلی یہی تھا کہ سب کا یہی فیصلہ تھا
کہ جانا چاہیے، میں یہ کہتا تھا کہ پاکستان should learn to live without IMF. کیسے؟ تو اس لیے میں ظاہر سی بات ہے میجورٹی پرائم منسٹر کو اگر یہی ویو دے رہی ہے، جو ان کے کیبنٹ کے کلیگ ہیں 3-4 کے قریب، وہ انہیں یہی مشورہ دے رہے ہیں، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے، اس کے جتنے ممبر حضرات ہیں سوائے میرے، وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا اپنے حساب سے۔ اگر میں بہت ٹھوس بات پوچھوں آپ سے، اسپیسفک بات پوچھوں کہ باقی سب ایک طرف تھے اور آپ کی رائے کیوں اس لیے نہیں تھی؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 12 بار پہلے بھی جا چکے ہیں، تو 13ویں بار جانے میں کیا تھا بیل آؤٹ لینے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کبھی ڈیل نہیں کیا تھا IMF کو۔ اچھا، نمبر 1، مجھے اللہ نے موقع دیا تھا، میں 11 سال بڑے ایکٹیو طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کیا ہے، بڑے ہائیسٹ لیول پہ اور پھر نیچے کے سطح پہ بھی، تو میں اپنے تجربے سے کہہ رہا تھا۔ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہم ماضی میں جاتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ جو ہے بدل چکی ہے۔ پہلے ہم امریکہ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، آج ہم ان کے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اپوزٹ سائڈ۔ ان اے سینس کہ ایک انڈو پیسیفک الائنس بن گیا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جس میں US ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، اور ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، یہ راستے بنائے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم مخالف سمت میں تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کے ناظرین کو یاد دلا دوں اور میں کوٹ کروں گا امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، مائک پومپیو کو، انہوں نے سپٹمبر کے مہینے میں کہا تھا، میک نو مسٹیک، وی ول ناٹ الاؤ IMF ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو ریپے چائنیز ڈیٹ۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ اتنی باتیں ہوں؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ 3 کانگریس مین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں سیکرٹری فائنانس کو، یعنی کہ سیکرٹری ٹریجری کو، اور ان کے سیکرٹری اسٹیٹ کو، کہ پاکستان کو IMF سے یہ لون اس کو نہیں دینا چاہیے؟ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو جیو اسٹریٹجک بدلتے ہوئے حالات ہیں، اس کے وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ نمبر 3، IMF کا پروگرام ہمیشہ پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے، میجر شیئر ہولڈر کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، کیپ یور آئیز اینڈ ایئر کلوزڈ ورسز گیٹ ٹف۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر نے خود ہی یہ بات غالباً فارن آفس میں جب انوائس کی کانفرنس ابھی ہوئی تھی، یا اس میں کہا تھا، یا انوائس کانفرنس کے فوراً بعد پرائم منسٹر آفس میں وہ ہمارے جرنلسٹ حضرات سے ملے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ IMF کے جو ریلیشنز ہیں میری حکومت کے ساتھ، وہ بہت مختلف ہے کمپیئر ٹو پریویس جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ میں۔ اور یہی جیو اسٹریٹجک بدلتے ہوئے حالات کی عکاسی کر رہا تھا۔ IMF will be a ruthless IMF this time، اور میں اس ruthlessness سے بچانا چاہتا تھا پاکستانی قوم کو۔ آج جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ پہ ہوا ہے، یا جس تیزی سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا گیا ہے، جس تیزی سے گیس کی پرائز بڑھائی گئی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، یہ اسی کے اس طرف ہے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں، اور انہوں نے غالباً نومبر کے مہینے میں جب 3 ہفتے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں ایک بینچ مارک دے دیا تھا کہ بھئی یہ کریں آپ۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرائر ایکشن IMF کی زبان میں۔ تو پرائر ایکشن ہمیں کرنا تھا، تو ہم جہاں کھڑے تھے نومبر میں، اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس میں بہت زیادہ گیپ تھا، تو غالباً ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہم ایک جمپ پہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ یہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کے جو پرائر ایکشنز ہیں، جس کو پرائر ایکشنز کو پبلک کی زبان میں بیانہ کر لیں۔ کوئی مکان خریدے جاتے ہیں تو آپ ایک بیانہ دیتے ہیں، تو یہ بیانہ جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر آپ ہمیں بتا دیں۔ تو جب ہم نے جس تیزی سے اسٹیٹ بینک نے کرنسی کو گرایا ہے اور
ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا ہے، یہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہے اسٹیشن سے، اچھا، اور ہم پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں وہاں پر، ایون ٹریفک کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں، سگنل توڑتے ہوئے اسٹیشن پہنچنا ہے ہم نے، اور دھڑا دھڑ 1.5% اور پون % جو ہے وہ بڑھاتے رہے تاکہ ہم جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو اب ہم تک وہاں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب آپ پرائر ایکشنز کو پورا کر دیں تو آپ ہمیں بتا دیں جب آپ تیار ہو جائیں۔ پھر ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھئی دیکھیں ہم نے تو سارے جو آپ نے کیا تھا قریب ہم نے تمام سارے لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ سوال بھی تو آئے گا نا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاس کی حکومت کے مقابلے میں، یعنی PMLN اور پیپلز پارٹی کی مقابلے میں PTI کی حکومت کو یا قیادت کو اس لیے ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی صاف و شفاف ہے، ان کے بعد آلٹرنیٹو ہے، متبادل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو خیر پہلے سے رہے تھے کہ ان کی تیاری نہیں تھی، یہ جو رٹلیس اینٹی پیپل پھر کہیں گے نا جو اسٹیپ لیے گئے، تو پھر ہم کس طرح یہ سمجھیں کہ یہ پاس کی حکومتوں سے ایک بہتر حکومت ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، جو دو مختلف چیزیں ہیں نا، ایک IMF کا ریلیشن اس حکومت کے ساتھ میں وہ ایک روتھلیسنس آپ کو نظر آئے گی۔ IMF will be a ruthless institution vis-a-vis this government۔ ٹھیک، پچھلے والی حکومت کو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پروگرام میں 15 ویور دیے گئے تھے، 15 ویور، جن لوگوں نے جس کا ذکر کیا آپ نے کہ وہ سب کے سب کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کو جانے کے لیے کہ IMF میں، جس کو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی حکومت کا کام نہیں کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ ریویو کس طرح کے، سارے لانگ ڈسٹنس ریویو ہوا کرتے تھے دبئی میں بیٹھ کے، جو دار صاحب نمبر دیتے تھے آمنا صدقنا، جو پورا نہیں کر رہے تھے اچھا جی ویور دے دو۔ ہم نے ڈیل جب کیا تھا IMF کے ساتھ میں پہلے، تو آپ یقین کریں کہ ایک ویور پہ ہمیں اتنی گالیاں پڑتی تھی، اتنے سخت الفاظ استعمال ہوتے تھے، انسلٹنگ۔ یہاں 15 ویور دے دیے جائے۔ IMF نے اپنی پوری ہسٹری میں کبھی کسی پروگرام میں اتنے ویور نہیں دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے اشارہ تھا keep your eyes and ear closed۔ اس حکومت کے ساتھ وہ اشارہ نہیں ہے۔ we are standing on the wrong side of the super power۔ ڈاکٹر اشفاق حسن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ذرا میں ایک ذرا بریک کی طرف چلتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں مجاہد ویلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری گفتگو ڈاکٹر اشفاق حسن سے جاری ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یعنی اگر میں کنکلوڈنگ سوال کی طرف جاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی 5 سال میں ہم نے 3 اسٹیپ اپنے رکھے تھے، پہلا مرحلہ ہو گیا، اور 1.5 سال بعد کہتے ہیں کہ جی ہم پائیداری کی طرف چلے جائیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم 70 سال بعد آج وہاں کھڑے ہیں کہ پیچھے ہم گئے ہیں، روپیہ بڑھ گیا، مہنگائی میں کوئی فرق نہیں آیا، ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، سرکولر ڈیپ دیکھ لیں، وہ پیریڈ تھا یقیناً۔ اب آج شاید کچھ لوگ مانتے ہیں کہ مشرف دور کے میں معیشت کو استحکام بھی ملا، باقی چیزیں بھی تھیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے انہوں نے زبردستی چیزیں روکی ہوئی تھیں، ڈالر کو ہولڈ کیا ہوا تھا، باقی چیزوں کو ہولڈ کیا تھا، ان نیچرل تھا، مصنوعی تھا، اس لیے لوگوں کو نظر نہیں آیا اور کارپیٹ کے نیچے آتا رہا۔ اب وہ چیزیں سب نکل کے باہر آ گئیں۔ تو یہ جو ہے نا اس قسم کے لوگ آپ کو ہر دور میں ملیں گے، میں نہ مانوں۔ اگر ایکسچینج ریٹ اسٹیبل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالر کا انفلو زیادہ تھا ڈالر کے آؤٹ فلو سے، تو ریزرو ہمارا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ ٹھیک، آج ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے، تو پھر ڈالر کا وہاں کھڑا رہنا یہ سوالیہ نشان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اتنے ریزرو آپ کے پاس ڈالر کی انفلو ہو رہی ہے، آج شمشاد اختر صاحبہ یہاں ابھی بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ مئی 2007 میں جب ہم یورو بانڈ فلوٹ کر کے آئے تو انہوں نے کال کہ بھائی اب ڈالر مت لاؤ، میرے لیے اب مانیٹری پالیسی کو کنڈکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی $1 آئے گا تو اس کی ایکویولنٹ روپی آپ نے جنریٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اتنا زیادہ انفلو تھا بھائی $8.5 بلین کے تو آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہے تھے، تو ڈالر کے روانی تھی جس نے ایکسچینج ریٹ کو یہاں اسٹیبل رکھا تھا۔ لیکن جب ڈالر ابھی آ ہی نہیں رہا ہے ملک میں، ہم تو مانگ کے لا رہے ہیں لوگوں سے،
ہمارے دوست احباب ہم پہ بڑے مہربان ہیں کہ جنہوں نے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمیں ڈالر دے دیا. تو یہاں پر پہنچا ہوا ہے ابھی ہمارا ریزرو. ورنہ یہ ڈالر نہ ہوتا تو ریزرو تو آج زمین پہ لیٹا ہوا ہوتا, پھر یہ ایکسچینج ریٹ کہاں پر ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ روک کے نہیں رہ سکتے. جس کا آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ ناسمجھ لوگ ہیں, وہ ناسمجھ ہیں بیچارے. انہوں نے کہنا یہی تھا. دار صاحب نے جو ایکسچینج ریٹ کو روکے رکھا تھا, تقریباً 10 ارب ڈالر انہوں نے اپنے ریزرو سے مارکیٹ میں پھینکا ہے اتنے سالوں میں. جہاں انہوں نے 107 پہ 108 پہ روک کے رکھا تھا, وہ اس لیے کہ ڈالر اپنی ریزرو سے وہ مارکیٹ میں پھینک رہے تھے. اس حکومت کے پاس اب وہ اتنی گنجائش نہیں ہے ریزرو میں کہ وہ مارکیٹ میں پھینکے, اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا حالات پہ. اوکے, تو حالات نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو کچھ حالات نے پہنچایا, کچھ ہم نے خود بھی پہنچا دیا اپنے آپ کو وہاں پر. تو آپ اگر میں فائنلی یہ پوچھوں کہ اب اگر چلیں آپ نے یہ سب ہوم ورک کرنے کے بعد اور آپ یہاں پہنچے اور آپ یہ بیل آؤٹ آپ کا خیال میں آج کل میں ہو بھی جائے گا, کیا اس کے بعد ہم اکنامک اس کرائسس سے نکلیں گے جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ یعنی جو ریونیو اور آپ کو گلانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اوور آل یعنی بیل آؤٹ بھی اگر انہوں نے کر دیا IMF نے ہمیں, پھر بھی کیا ہم نکل پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کو نوکری چاہیے. ان بچوں کو, ہمارے جو اس وقت نکل رہے ہیں نا گریجویشن کر ان کو نوکری چاہیے. نوکری کیسے آئے گی؟ جب تک معیشت کا پہیہ زیادہ تیزی سے نہیں گھومے گا, نوکری نہیں کریٹ ہوگی. صحیح. جب اگر 3-3.5 IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہماری اکنامک گروتھ 3.5 اور 4 سے زیادہ نہیں ہوگی. اوکے. تو جتنے لوگ ہر سال مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں نا, تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہیں. ان سبوں کو اگر ہمیں نوکری دینی ہے تو ہماری GDP گروتھ جو ہے وہ تقریباً 7 سے 8% ہونی چاہیے پر اینم. تو پھر ہم یہ سب لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اور پول آف ان امپلائڈ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ شرنک کرنے لگے گا, تو ان امپلائمنٹ کم ہوگی اس ملک میں. میں ڈاکٹر اشفاق خان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا کہ ان کی تو یہی ایڈوائس تھی, اور ایک طرف تھے کہ IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہرحال وہ چلے گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات نکلیں گے مستقبل میں. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بیلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اب آپ کو علم ہے کہ IMF کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ناؤ فائنل اسٹیج میں آ گیا ہے. میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے دور کے سید نوید قمر صاحب, خود فائننس منسٹر رہے, پارٹی سے طویل وابستگی, قومی بین الاقوامی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں. جو IMF یعنی اب تو وہ بہت آسانی سے کہتے ہیں جی کون سی قیامت ٹوٹ گئی, 30 سال میں 12 بار بھی ہم بیل آؤٹ کے لیے IMF کہتے ہیں, ہم جا رہے ہیں تو اتنا شور مچا رہی ہے پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت اور نون لیگ والے بھی. تو آپ کے خیال میں چلیں یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ پہلے چلا جانا چاہیے تھا, بعد میں گئے. جو معیشت کا کرائسس ہے وہ اس IMF کے بیل آؤٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں پھر بھی نکل آئیں گے ہم اس کرائسس سے, جہاں مہنگائی اتنی ہے, ڈالر یہاں پہنچا ہوا ہے؟ جی نوید. پہلی چیز ہے کہ کرٹیسزم اس بات پہ ہے کہ جب آپ بار بار کیمپینز میں اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم کبھی IMF نہیں جائیں گے اور ہم کبھی کشکول اٹھا کے دنیا میں نہیں پھریں گے, اور آتے ہی پہلا کام کیا واحد کام آپ نے یہ کیا, تو اس میں کرٹیسزم ہے کہ یہ اگر کرنا ہی تھا تو پھر یہ نیا پاکستان کا شوشہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ بات آپ کی میں کم از کم اتفاق کروں گا کہ پہلے جانا چاہیے تھا, کیونکہ آخر میں آپ نے وہی کام کرنا ہے. تو آپ پہلے دن سے کرتے کچھ, آپ پہلے سے اسٹیبلٹی آ جاتی, ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہوتی ویسے بھی, کیونکہ IMF خود صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لائف لائن شروع ہو گئی اور سب حالات ٹھیک ہو گئے, بلکہ حالات اکثر عوام کے لیے تو اور زیادہ کڑوے ہوں گے. کچھ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کی یوٹیلیٹیز کی قیمتیں جو ہیں
وہ اور بڑھیں گی. آپ کے ٹیکس جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ نے اس اسکیم آف تھنگس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا. آپ کے یہاں کچھ اور بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی, کچھ گورنمنٹ سپینڈنگ اور کم ہوگی, آپ کے انٹرسٹ ریٹس اور بڑھیں گی, جس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کاسٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اس حد تک وہ رک جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سپوزڈلی لانگ ٹرم میں ایک سٹیبلٹی دیتی ہیں, جو کہ اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو اسی طرح سے کیا جس فلسفی سے آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے, تو پھر آپ ایک حد تک ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیبلٹی آئے, لیکن اس میں 2 سے 3 سال ضرور لگیں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو بوجھ ہے, چاہے قرضوں کا ہو, یعنی جب آپ 2013 میں چھوڑ رہے تھے تب بھی کوئی 15-16 ہزار ارب چھوڑ کے گئے تھے, میاں صاحب گئے تو 3,000 ارب گئے, یعنی آپ لوگوں کی جو ماضی کی پالیسیاں تھیں, جتنا ڈالر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان نیچرل طریقے سے اس کو ہولڈ رکھا گیا, یعنی تمام وہ پالیسیاں تھیں. اور شاید میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جو میڈیا یا اقتصادی جو ٹیم تھی اس کو شاید پتہ نہیں تھا کہ مسائل کتنے گھمبیر ہیں, تو یہ سادگی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سبب, آپ لوگوں کو مطلب دونوں, کیونکہ آج کل آپ لوگوں میں بھائی چارہ بڑا ہے, ان کی پالیسیوں کے سبب ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ صورتحال اتنی خوفناک اتنی سنگین ہوگی. نوید قمر صاحب نہیں, خدا کا واسطہ ہے, کم از کم اسد عمر اور میں تو اکٹھے فائنانس کمیٹی میں ایک چیز کی بریفنگ لیتے تھے, ہمیں ایک چیز سامنے تھی اور ایک ہی قسم کے سوالات کرتے تھے اس وقت کی حکومت سے, اور اکثر ہمیں مایوسی ہوتی تھی جواب سن کے. تو یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی کی بات ہے. باقی یہ ہے کہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, یہ درست ہے, کیوں نہیں کیا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, اور آتے ہی ایک کوئی پلانس نظر نہیں آئے. پبلک ویلفیئر کا جو ہے صرف باتیں ہیں, ایکچولی نیچے ٹرکل ڈاؤن کچھ نہیں ہو رہا, اور آج اب اور زیادہ مشکل ہو جائے گا جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے. لیکن بات جو ہے نا اصل میں وہ کچھ اور ہے. اتنا ریپڈلی جو ہے انفلیشن ریٹ بڑھا ہے, آپ 10% پہ پہنچ گئے, 3.4 پہ آپ کو پی ایم ایل این نے دیا تھا. نہیں 10% پہلے بھی رہا, ایک زمانے میں 10% بھی رہا, پہلے اس پہلے بھی ایک ایک زمانے نہیں مجاہد صاحب, لیکن گزارش یہ ہے, وہ تو کہتے ہیں نا پچھلے حکومت کا, میں تو کمپیئر کر رہا ہوں نا کہاں سے شروع کیا کہاں پہ. 8 مہینے میں آپ کو 3.4 سے 10% اتنی ریپڈ انفلیشن آپ کہاں پا, مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہو, اور یہ انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے یہاں ڈیٹ جو ہے وہ بھی اتنا بڑھتا جا رہا ہے, ماشاءاللہ آپ نوٹ پہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کے افراد زر میں اضافہ کر رہا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کم از کم ایکسپیکٹیشن سے کافی خراب نظر آ رہی ہیں. اچھا, ایک اور جو بیچ میں ویسے آئی ایم ایف کا تو ہو ہی رہا تھا, لیکن جو خطرہ جو ہے فاٹف یہ جو آئی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, ہاؤ سیریس از, یا کچھ اپوزیشن زیادہ یا مخالفین زیادہ اچھال رہے ہیں, نارمل ہے یہ آپ کے خیال میں, نارمل سے زیادہ سیریس ایشو ہے یہ؟ دیکھیے سیریس ایشو ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستانی بن کے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیز جو ہے پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور ہمیں کسی صورت میں بھی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے یا کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایف اے ٹی ایف کی صرف نہیں ہے, وہ ہمیں اپنے لانگ ٹرم فیوچر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سارے سٹیپس لیں. نہیں لیکن یہ تو آج کے تو نہیں ہے یہ, لیکن یہ تو آج کے نہیں ہے ٹیررزم ختم ہو لیکن یہ آج کے تو نہیں ہے نا نوید قمر صاحب میں نا, یعنی یہ جو ورثے میں ملے ہیں نا, چاہے مشرف نے انہیں پروٹیکشن دی, آپ لوگوں نے پروٹیکشن دی, نواز رشید نے بھی پروٹیکشن دی, لشکروں کو, سپاہوں کو. جی معذرت کے ساتھ نہیں, اس میں سویلین کا ہاتھ کم, اور ہمارے
فوج کا پوسٹ افغان وار جو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک حد تک ایسٹ سمجھ کے رکھا گیا، اور وہ ایسٹس جو ہیں وہ پھر ہمارے اپنے گلے میں پڑے۔ اب وہ پالیسی چینج ہوئی ہے، آئی ہوپ کہ وہ اس سپیڈ سے چینج ہو جائے جس سے ہمیں جو نقصانات ہو رہے ہیں، ہم وار لائک سچویشن میں تو نہیں رہ سکتے نا ایک اتنے لانگ ٹرم پیریڈ کے لیے۔ ہمیں ملک میں جو ہے ایک امن امان کی سچویشن چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حالانکہ ایک حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں، جو کہ ہیں بھی آن گراؤنڈ، لیکن کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوا تو یہ ہمیں بار بار ریمائنڈر ملتا ہے کہ آل از ناٹ ویل نا۔ یہ چیزیں ابھی ہمیں اور اس میں محنت کرنی ہے تاکہ ہمیں اس جو ٹیررزم کا جو ایک کینسر ہے اس سے ہم نجات پا سکیں۔ اس وقت ان کو کرائسس سے فوری طور پر نکلنے کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ فوری اور دور رس یعنی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کیا اسٹیپ لینے چاہیے نوید کمار صاحب؟ پتہ نہیں اول تو خان صاحب سنتے ہیں نہیں ہے، کپتان کہاں سنتا ہے کسی دوسری ٹیم کے کھلاڑی کی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ خیر آپ نے ہسٹری جو بتا دی کہ ان کی بیساکھیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی گورنمنٹ ملی تو ہمیشہ ایک کولیشن گورنمنٹ ملی ہمیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب فیوچر کا کیا کرنا ہے۔ بات یہ پہلے دن سے جو چارٹر آف اکانومی کا ایشو تھا جس کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا، یہ عجیب بات ہے۔ آپ ملک میں حالات بہتر کرتے ہیں، آپ ملک میں ایک کانفیڈنس دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ آئیں اور آ کے اپنا پیسہ بھی لگائیں۔ یہ نہیں کہ بارہا یہ صرف سوچیں کہ یہاں سے پیسہ نکال کے باہر ہم کیسے لے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے دن سے کرنی ہوتی ہیں۔ بہرحال اب اور حالات خراب کرنے کے بعد ایک سال کے بعد اب آپ آئی ایم ایف بھی جا رہے ہیں، اب آپ وہی ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے اس کو اتنا حد تک شدید حد تک آپ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ سید نوید کمار صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ کو قومی اور بین الاقوامی معیشت کے حوالے سے ان کی گہری نظر ہے، خود بھی فائنینس کے آدمی رہے ہیں، اور بارے میں خیال ہے تو بہت زیادہ اس طرح وہ زبان استعمال نہیں کر رہے تھے کوئی جیولوں وغیرہ کی، انہوں نے ایک بیلنسڈ رائے اپنی دی ہے۔ تھینک یو نوید کمار صاحب۔